آخر کار دھوکہ ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ کائنات کی غیر موجودگی میں کس طرح کومل اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں سرجری بھی ہو جاتی ہے اور سارے ایکسپینسو کومل ہی پے کرتی ہے۔ اسی دوران احمد کے والد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ احمد کی ماں سارا الزام اپنی پوتی کو ہی دے گی کہ اس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا، یہی منحوس ہے کہ میرے شوہر کو کھا گئی، اور احمد کو تو اپنی بیٹی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کومل کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ تو سارا خالی ہو چکا ہے، اس میں بس کچھ ہی رقم رہ گئی ہے جو عائشہ کے علاج میں لگ گئی۔ تو کائنات اسے سمجھاتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ تم سے چھین لیا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، میری تو بیٹی ہے، میرا یہاں رہنا میری مجبوری تھی۔ تبھی کومل بتاتی ہے کہ میری قسمت کی وجہ سے اب کومل کو پتہ چل چکا ہے کہ احمد جیسا انسان کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ کس طرح اس نے معصوم سی کومل کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر سب کچھ اس سے چھین لیا۔ پھر کائنات احمد سے کہتی ہے کہ ہم دونوں گھر چلانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ تبھی کومل بھی پاس کھڑی ہوتی ہے، ان دونوں کے بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کائنات آپ رہنے دیں اور احمد آپ یہاں سے جائیں۔ یہ دیکھ کر تو احمد کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے۔ کومل کو غصے سے پکڑ کر کہتا ہے کہ تمہیں بیچ میں آنے کے لیے کس نے کہا۔ احمد کومل کو دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم ہٹو یہاں سے۔ کائنات کومل کو چھڑاتی ہے۔ احمد کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کائنات کا غصہ بھی کومل پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کائنات پہ تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا کیونکہ وہ کائنات سے ڈرتا ہے۔ کومل کو مارنے پیٹنے پہ اتر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کائنات کومل کو ہاتھ لگاتا، تبھی کائنات میز پہ پڑی سالن کی پلیٹ احمد کے چہرے پر پھینک دیتی ہے۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور دونوں حیران ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ احمد کی طرح ظالم نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد کائنات جب گھر لوٹتی ہے تو احمد اسے ڈیورس پیپر دے کر کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے، اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کومل کو تو میں سبق سکھاؤں گا۔ کائنات کے پاس اب اپنے بھائی کے گھر جانے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ بھائی کے گھر جاتی ہے کہ بھائی کا لیکچر شروع ہو جاتا ہے کہ اکیلی عورت کی تو معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، عورت کا وجود مرد سے ہی ہے۔ تبھی کائنات کا صبر بھی آج ٹوٹ چکا ہے اور آخر کار بول ہی پڑتی ہے کہ اکیلی عورت اور طلاق یافتہ عورت کو معاشرے والے زندہ لاش ہی سمجھتے ہیں۔ احمد کومل کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ دوپہر سے رات ہو جاتی ہے۔ کومل بہت روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے کہ احمد دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو۔ دوسری طرف ہادی کو اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کومل کے سسر کے انتقال پر کومل کے گھر جانا چاہیے۔ تبھی وہ جاتا ہے اور تاشا بھی ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہاں کومل موجود نہیں ہوتی۔ ہادی کو دیکھ کر احمد مسکرا کر کہتا ہے کہ عاشق کو تو بڑی جلدی احساس ہو گیا۔ تبھی ہادی غصے سے کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں عاشق، بتاؤ میری کومل کہاں ہے۔ تبھی تاشا کے تو آسان ہی خطا ہوتے ہیں کہ آج بھی کومل ہادی کے دل میں ہے۔ تبھی ہادی کومل کو احمد جیسے درندے کے جال سے آزاد کروا کے لے جائے گا اور محبت سے اسے اپنا لے گا اور دونوں شادی کر لیں گے۔ کون کون ایکسائٹڈ ہے کہ ہادی اور کومل پھر سے ایک ہو چکی ہیں۔ یوں تاشا کا چیپٹر بھی کلوز ہو جائے گا اور احمد کو اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا ملے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔